تقویٰ پرہیزگاری کا ایسا بہترین واقعہ کہ بے اختیار آپ کے آنسو نکل آئیں گے۔ تقویٰ کی اور پرہیزگاری کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کتنی اہمیت ہے۔ سورہ آل عمران آیات نمبر 76 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ہاں جو اپنا وعدہ پورا کرے اور تقویٰ اختیار کرے اس پر واقعی کوئی مواخذہ نہیں، سو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگ جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کو نصیب ہو جائے، تو تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کریں۔ اور آئیے جانتے ہیں اس خوبصورت واقعہ سے کہ تقویٰ پرہیزگاری چیز کیا ہے۔ سنیے، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے ہر روز کوشش ہوتی کہ وہ نماز فجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ادا کریں، لیکن نماز کے فوری بعد یا نماز کے ختم ہونے سے پہلے ہی مسجد سے نکل جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظریں ابو دجانہ کا پیچھا کرتیں۔ جب ابو دجانہ کا یہی معمول رہا تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو دجانہ کو روک کر پوچھا، ابو دجانہ کیا تمہیں اللہ سے کوئی حاجت نہیں ہے؟ ابو دجانہ گویا ہوئے، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، میں تو لمحہ بھر بھی اللہ سے مستغنی نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب پھر آپ ہمارے ساتھ نماز ختم ہونے کا انتظار کیوں نہیں کرتے اور اللہ سے اپنی حاجات کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ ابو دجانہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، دراصل اس کا سبب یہ ہے کہ میرے پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے جس کے کھجور کے درخت کی شاخیں میرے گھر کے صحن میں لٹکتی ہیں، اور جب رات کو ہوا چلتی ہے تو اس کی کھجوریں ہمارے گھر میں گرتی ہیں۔ میں مسجد سے اس لیے جلدی نکلتا ہوں تاکہ ان گری ہوئی کھجوروں کو اپنے خالی پیٹ بچوں کے جاگنے سے پہلے چن کر اس یہودی کو لوٹا دوں، مبادا وہ بچے بھوک کی شدت کی وجہ سے ان کھجوروں کو کھا نہ لیں۔ پھر ابو دجانہ قسم اٹھا کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ایک دن میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو اس گری ہوئی کھجور کو چبا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے نگل پاتا میں نے اپنی انگلی اس کے حلق میں ڈال کر کھجور باہر نکال دی۔ اللہ کے رسول، جب میرا بیٹا رونے لگا تو میں نے کہا، اے میرے بچے، مجھے حیا آتی ہے کہ کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے بطور چور کھڑا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پاس کھڑے یہ سارا ماجرا سن رہے تھے۔ جذبہ ایمانی اور اخوت اسلامی نے ایسا جوش مارا تو سیدھے اس یہودی کے پاس گئے اور اس سے کھجور کا پورا درخت خرید کر ابو دجانہ اور اس کے بچوں کو ہدیہ کر دیا۔ پھر کیوں نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کے بارے میں یہ سند جاری کرے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ چند دنوں بعد جب یہودی کو اس سارے معاجرے کا پتہ چلا تو اس نے اپنے تمام اہل خانہ کو جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلام۔ عزیز دوستو، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ تو اس بات سے ڈر گئے تھے کہ اس کی اولاد ایک یہودی کی درخت سے کھجور کھانے سے کہیں چور نہ بن جائے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے کہ آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا مال ہر ناجائز طریقے سے کھائے جا رہے ہیں اور ہمیں ذرا سا بھی اللہ رب العزت کا خوف نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہمیں زندگی کے ہر کام میں ذرا بھر بے ایمانی سے کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں زندگی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح کی انمول معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل سلیکٹ کر لیں۔ اور یہ واقعہ بحوالہ الطبقات الکبریٰ لا ابن سعد سے لیا گیا۔